السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى، وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج كان يصلي، جاءته أمه فدعته فقال: أجيبها أم أصلي؟ فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. وكان جريج في صومعته فتعرضت له امرأة وكلمته فأبى، فأتت راعية فأمكنته من نفسها فولدت غلاما، فقالت من جريج، فأتوه فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه، فتوضأ وصلى، ثم أتى الغلام فقال: من أبوك؟ قال: يا غلام. من أبوك يا غلام؟ قال: الراعي. قالوا: نبني صومعتك من ذهب؟ قال: لا، إلا من طين. وكانت امرأة ترضي ابنا لها من بني إسرائيل، فمر بها رجل راكب ذو شارة فقالت: اللهم اجعل ابني مثله، فترك ثديها وأقبل على الراكب فقال: اللهم لا تجعلني مثله، ثم أقبل على ثديها يمصه. قال أبو هريرة: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمص إصبعه، ثم مر بأمة فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه، فترك ثديها فقال: اللهم اجعلني مثلها. فقالت: لم ذاك؟ فقال: الراكب جبار من الجبابرة، وهذه الأمة يقولون سرقت زنيت ولم تفعل. رواه البخاري ومسلم. تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے. اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہی سچا معبود ہے، وہی معبود حقیقی ہے. جس قدر اس کی تعریف کی جائے
کم ہی ہوگی، اس لیے کہ بڑی شان والا، بڑی رحمتوں والا وہ رب ہے. ہم اس کی تعریف اور حمد و ثنا میں وہ کہیں گے جو اس کو بہت پسند ہے اور ہمارے لیے بڑے مفید. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، اسلامی آداب سکھائے، ایک اللہ کی عبادت کرنے کی تاکید کی، شرک و بدعت سے اجتناب کرنے کا حکم فرمایا، شرک و بدعت سے اجتناب کرنے کے لیے کہا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلات کے بعد آج 28 ذو القعدہ 1439 ہجری مطابق 10 اگست 2018 عیسوی، ادب المفرد امام امیر المومنین فی الحدیث العلامہ المحدث بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جس کو ہم پڑھ رہے ہیں الادب المفرد. اور اس کتاب کے باب نمبر 17، جس کو پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا، دعوت الوالدین، ماں باپ کی بد دعا، جریج کا واقعہ ہم نے پڑھا تھا. اسی حوالے سے کچھ باتیں ہم نے بتانی ہیں آپ کو، یا بتانا ہے انشاءاللہ. وہ آج کے اس درس میں بتائیں گے انشاءاللہ. آج کے اس درس میں ہم نے بتایا تھا، جریج کا واقعہ ہم نے پڑھا تھا، کس طریقے سے وہ ترجمہ ہم نے کیا تھا حدیث کا، شرح باقی تھی. تو آج ہم بتائیں گے آپ کو کہ جریج کا جو قصہ ہے اس کی کیا تفصیل ہے اور کیا فوائد ہیں اس میں. ساتھ ہی ان کے علاوہ جریج کے واقعے میں جو بچے نے بات کی، چھوٹے سے بچے نے جو گود کا بچہ تھا، اس کے علاوہ اور کون بچے ہیں جنہوں نے گود میں بات کی ہے، وہ بھی بتائیں گے. اور ساتھ میں عیسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر اس حدیث میں آیا، جو ہم نے پڑھی تھی پچھلے درس میں، کہ انہوں نے بھی گود میں بات کی تھی، اس کا کیا معاملہ ہے، یہ بھی ہم انشاءاللہ بتائیں گے. یاد ہوگی آپ کو حدیث پچھلے درس میں جو ہم نے پڑھی تھی، بخاری کی روایت، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. صحیحین میں جریج کا واقعہ آیا ہے کہ جریج کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک بڑا عابد شخص تھا، بڑے عبادت گزار انسان تھے، نیک آدمی. تو نماز پڑھ رہے تھے ایک مرتبہ اپنی عبادت گاہ میں، تو ان کی والدہ آئیں اور ان کو آواز دی، پکارا، یا جریج، کہ اے جریج. جریج نام ہے ان کا، جو عابد تھے، بڑے عبادت گزار تھے. تو انہوں نے یہ سوچا کہ میں اپنی نماز کو مکمل کروں یا والدہ کا جواب دوں. ایک طرف اللہ کا حق ہے، ایک طرف ماں کا حق ہے. بہرحال مناسب یہی سمجھا کہ نماز کنٹینیو کریں، مکمل کر لیں. جواب نہیں دیے. دوسری مرتبہ آواز دی ان کی امی نے، پھر بھی انہوں نے جواب نہیں دیا. تیسری مرتبہ آواز دی، پھر بھی انہوں نے جواب نہیں دیا. تو بد دعا دے کر چلی گئی کہ جریج، تمہیں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تم طوائف کا منہ نہ دیکھ لو. بدکار عورتیں، طوائف، بدکار عورتوں کا منہ نہ دیکھ لو، اس وقت تک تمہیں موت نہ آئے. یہ کہہ کر چلی گئی. اور اس کے بعد جو ہے معاملہ یہ ہوا
کہ ایک بدکار عورت جو چرواہے سے ملتی تھی، جو ہم نے حدیث پڑھی اس کے حوالے سے، ایک چرواہا جو وہیں جہاں ان کی جو عبادت گاہ تھی اس کے قریب آتا تھا، وہاں رہتا تھا وہ، یا آتا جاتا تھا جیسا کہ روایت میں ہے، وہ عورت اس چرواہے سے ملی، بدکاری کی اس کے ساتھ، پھر بچے کو جنم دیا اور یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ جریج کا بچہ ہے۔ معاملہ بادشاہ تک گیا تو عورت کے اس دعوے پر جریج کو طلب کیا گیا۔ جریج آئے، ان کو پکڑ کر لایا گیا، حکم دیا بادشاہ نے کہ ان کو قید کر لیا جائے اور پکڑ کر لایا جائے۔ جب وہ پکڑ کر لے جا رہے تھے تو وہاں وہ بدکار عورتیں کھڑی تھی راستے میں، طوائف عورتیں، وہ ان کو دیکھ کر ہنس رہی تھی اور ان کی نظر ان پر پڑی کہ راستے میں ہنس رہی تھی دیکھتے ہوئے، ماں نے جو بددعا دی تھی وہ لگ گئی۔ پہنچے دربار میں، کہا کہ دیکھو یہ عورت جو ہے دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ بچہ تمہارا ہے۔ تو یہ گئے اور کہا کہ تم دعویٰ کر رہی ہو کہ یہ بچہ میرا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں یہ بچہ تمہارا ہی ہے۔ تو بچے کو دیکھ کر بچے سے پوچھا، اے بیٹا، جو گود کا بچہ تھا، بتا تیرا باپ کون ہے؟ تو بچے نے کہا فلاں چرواہا میرا باپ ہے۔ بات واضح ہو گئی، قصہ سمجھ میں آ گیا، جریج کو رہا کر دیا گیا۔ بادشاہ نے یہ بات کہی کہ ہم جو ہے آپ کے گھر کو، اچھا یہ بتانا بھول گیا میں، گھر کو توڑ دیے، گھر وہ جو عبادت گاہ تھی، ٹھیک ہے، گرجا گھر کیا ہے، گرجا گھر تو نہیں بولیں گے، عبادت گاہ صحیح لفظ ہے، عبادت گاہ، اس کو توڑ دیا گیا تھا غلط فہمی کی وجہ سے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ہم اس کو سونے سے بنا دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں چاہیے سونے کی عبادت گاہ، سونے کی۔ کہا ٹھیک ہے چاندی کی بنا دیں گے، چاندی سے اس کو تعمیر کریں گے۔ نہیں، جیسی مٹی کی تھی وہ دیواریں ویسی اس کو بنا دو۔ معاملہ ختم ہو گیا، وہ مسکرانے لگے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ کیوں، یا لوگوں نے کہا کہ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ نے کہا کہ مجھے کوئی چیز یاد آ گئی اس لیے میں مسکرا رہا ہوں۔ کوئی امی نے جو کہا تھا کہ تم اس وقت تک نہیں مرو جب تک کہ تم بدکار عورتوں کے چہرے کو نہ دیکھ لو، یا طوائف عورتوں کی چہروں کو نہ دیکھ لو۔ یہ جو ہے بخاری میں یہ الفاظ ہیں۔ صحیح مسلم میں تھوڑی سی مزید تفصیل ہے، سنیے کیا ہے وہ، اور اس میں اور بچوں کا بھی ذکر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لم یتکلم فی المہد الا ثلاثہ، گود میں بچوں میں سے صرف 3 بچوں نے بات کی۔ گود میں بچوں میں سے 3 بچوں نے صرف بات کی۔ ایک عیسیٰ ہے علیہ السلام، اور دوسرے، میں ترجمہ کر دیتا ہوں پہلے حدیث کا، پھر وضاحت ہوگی انشاءاللہ۔ ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور دوسرے بنی اسرائیل میں ایک آدمی ہوا کرتا تھا جن کا نام جریج تھا، جو نماز پڑھتے تھے یا عبادت کرتے تھے، ان کی طریقے کی عبادت ہے، ہم جیسے نماز پڑھتے تھے۔ یصلی کا لفظ ہے، یصلی یعنی صلاح، صلاح یعنی نماز۔ اب ان کی کیا شکل تھی عبادت کی یہ نہیں پتا، لیکن عبادت اللہ کی کرتے تھے۔ امی آئی، امی نے پکارا تو انہوں نے کہا کہ میں امی کا جواب دوں یا نماز پڑھوں؟ تو امی نے کہا کہ اے اللہ، اللہم لا تمتہ، اے اللہ اس وقت تک موت مت دے دینا جریج کو جب تک کہ یہ طوائف عورتوں کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ اور جریج اپنی عبادت گاہ میں تھے تو ایک عورت جو طوائف میں سے تھی، بدکار عورت تھی، آئی ان کے پاس۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو بھیجا گیا تھا تاکہ جو ہے ان کے ساتھ بدکاری کرے۔ آئی، آ کر اس نے بات کیا کہ میں برائی کرنا چاہتی ہوں تمہارے ساتھ۔ فابا، جریج نے انکار کر دیا۔ جریج نے اس برائی سے کیا کیا؟ انکار کر دیا۔ جب انکار کر دیا تو وہاں سے وہ نکل گئی۔
اب آئی چرواہے کے پاس اور اپنے آپ کو چرواہے کے حوالے کر دیا. وہ اس سے ملا تو حمل ہوا اور بچہ اس نے پیدا کیا، ایک لڑکے کو اس نے پیدا کیا. اور یہ بستی میں گاؤں میں دعویٰ کر رہی تھی کہ یہ جریج کا بچہ ہے. لوگوں کو پتا چلا، لوگ آئے، لوگوں نے آ کر پوری عبادت گاہ دیواریں وغیرہ سب توڑ دیا، گالیاں دی، پکڑ کر ان کو نکالا، گالیاں دی. تو انہوں نے جو ہے وضو کیا اور نماز پڑھی. پھر بچے کے پاس آئے اور جو گود کا بچہ تھا اس عورت کے ساتھ، اس سے پوچھا من ابوک یا غلام، اے بیٹے بتاؤ تمہارا باپ کون ہے؟ تو بچے نے کہا الراعی، چرواہا میرا باپ ہے. سن لیے سب لوگوں نے کہا کہ ہم سونے سے آپ کی عبادت گاہ کی تعمیر کر دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مٹی کی تھی چیز، مٹی ہی سے بنا دو. تیسرا گود کا بچہ جس نے بات کیا، ایک عورت اپنے بیٹے کو دودھ پلا رہی تھی. ایک عورت اپنے بیٹے کو دودھ پلا رہی تھی جو بنی اسرائیل کی تھی. بنی اسرائیل ہی کا واقعہ یہ بھی. ایک عورت اپنے بیٹے کو دودھ پلا رہی تھی. تو کیا ہوا کہ ایک آدمی گزرا، ایک سوار، فمر بها رجل راکب، خوبصورت گھوڑے پر، اچھی شکل و صورت والا، بڑی شان و شوکت سے وہ گزرا وہاں سے. تو اس کو دیکھ کر ماں نے کہا اے اللہ میرے بچے کو بھی یہ اس کے جیسے بنا دے، اے اللہ میرے بچے کو تو اس کے جیسے بنا دے. تو بچے نے دودھ پینا چھوڑ دیا. اسی وقت اپنے ماں کے سینے کو اس نے چھوڑ دیا اور ہٹ کر راکب جو سوار جا رہا تھا اس کی طرف متوجہ ہوا، اور بچے نے کہا اللہم لا تجعلنی مثلا، اے اللہ مجھے اس کے جیسے مت بنا. پھر آ کر اس نے دودھ پینا شروع کر دیا. آ کر کیا وہی تھا، پلٹا ہو گیا نہیں، کیونکہ گود پلٹ کر اس کی طرف دیکھا، سوار کی طرف دیکھ کر کہا اے اللہ دعا کی بچے نے، مجھے اس کے جیسے مت بنا. اس کے بعد جو ہے پھر دودھ پینا اس نے کیا کیا، شروع کر دیا. پھر کیا ہوا، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا کہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث سنا رہے تھے اور اپنی انگلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کر رہے تھے کہ اس نے بچے نے پھر سے دودھ پینا شروع کر دیا. یہ اشارہ کر کے بتا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کیا ہوا، یہی معاملہ تھا کہ بچہ دودھ پی رہا تھا تو وہاں جو ہے ایک لونڈی کو لے جایا گیا ان کے سامنے سے. تو اس کو دیکھ کر امی نے کہا، بچے کی ماں نے کہا اے اللہ میرے بیٹے کو اس لونڈی کے جیسے مت بنانا. تو بچے نے پھر دودھ پینا چھوڑ دیا اور کہا کہ اے اللہ مجھے اس لونڈی کے جیسے بنا دینا. فقالت لما ذاک، تو اماں کو سمجھ میں نہیں آیا مسئلہ. اس کو پکڑ کے لے جا رہے تھے لونڈی کو، تو یہ کہہ رہی تھی کہ اس کے جیسے مت بنانا. اے اللہ دعا کی، بچے نے دعا کی کہ نہیں اللہ مجھے اس کے جیسے بنا. تو اماں کو سمجھ میں نہیں. اماں نے کہا وہ کس وجہ سے؟ تو بچے نے کہا جو سوار گیا وہ جو ہے ظالم تھا، اچھا آدمی نہیں تھا، اور یہ جو لونڈی ہے اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ تو نے چوری کی، تو نے زنا کیا، اور مار مار کر اس کو پکڑ کر لے جا رہے تھے، جبکہ اس بیچاری نے نہ چوری کی نہ زنا کیا. اس حدیث کو امام بخاری، امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے. یہ ہے پوری حدیث. تو اب اس حدیث میں غور کریں تو 3 لوگوں کا واقعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، گود میں 3 بچوں نے بات کی. حدیث یہاں سے شروع ہوئی، لم یتکلم بالماضی الا 3. 3 بچوں نے بات کی. ہم دوسری روایتیں اگر دیکھتے ہیں تو بعض
اور لوگوں کے متعلق بھی آتا ہے، جیسے خندق والے، اصحاب الخدود، قرآن میں سورہ بروج میں واقعہ ہے گڑھے والوں کا، خندق والوں کا۔ ایک بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا اور کہتا تھا مجھ پر ایمان لاؤ۔ سورہ بروج ہے نا، اس میں جو ہے آیتیں ہیں قرآن کی، ان آیتوں کی تفسیر ہے یہ، ان آیتوں میں ذکر ہے واقعہ ہو، تو لوگ اس پر ایمان نہیں لائے، تو اس نے کیا کیا، آگ لگائی اور لوگوں کو اس میں جو ہے پھینکنا، جو پکڑتے لوگوں، اس کی پولیس پکڑتی اور کہتے بولو بادشاہ کو رب مانتے ہو یا نہیں، اگر رب مانتے تو چھوڑ دیتے ورنہ آگ میں پھینک دیتے۔ تو ایک عورت کی گود میں نہیں، ایک عورت کے ساتھ ایک بچہ تھا، صحیح واقعہ ہے، سورہ بروج کی تفسیر میں ہے۔ تو وہ بھی مومنہ تھی، ایمان والی تھی، اس کو بھی پکڑا گیا اور اس کو بھی پھینکنے گیا تھا، وہ ذرا بچے کی وجہ سے ڈر گئی، اب گود کا لفظ نہیں ہے وہاں، بچہ تھا اس کے ساتھ، ڈر گئی، صبی کا لفظ ہے وہاں پر، ٹھیک ہے، ڈر گئی تو بچے نے کہا اماں ڈرو مت، تم حق پر ہو، کود جاؤ۔ یہ بعض روایتوں میں ہے کہ اماں ڈرو مت، یہ آگ نہیں جنت ہے، کودو، کود گئی وہ۔ تو بعض کہتے دیکھو یہ بھی بچہ ہے جس نے جو ہے بات کیا ہے، اصحاب حدود۔ اسی طریقے سے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ ہیں، وہ بھی بچپن میں بات کیے ہیں۔ ایک واقعی کی تفسیر ہے، اس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے بچپن میں بات کی تھی۔ ایک ہے حدیث میں ایک واقعہ ہے، ایک روایت ہے، اس میں مبارک الیمامہ نامی ایک بچہ ہے، اس نے بھی بات کی ہے۔ اور ایک اختلافی قول یہ بھی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے متعلق جس نے گواہی دی تھی، جو آواز آئی تھی شہید شاہد جو آیت ملتی ہے، تو اس سلسلے میں بھی ایک قول یہ ہے کہ بچے کی آواز آئی تھی کہ عورت جھوٹی ہے، یوسف سچے ہیں، یوسف علیہ السلام وہ جو کمرے سے جا رہے تھے پکڑ کے، جو ہے وہ واقعہ ہے نا وہ۔ بہرحال اس طریقے سے مختلف جو ہے یہ چیزیں ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں، الگ الگ تفسیر سب میں اقوال وغیرہ ہیں مختلف، لیکن بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ بچے 3 ہی بات کیے۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا، یا تو اس میں حصر مراد نہیں ہے کہ 3 ہی نہیں کیے، بلکہ 3 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جنہوں نے بات کی بچپن میں یا بچوں میں سے 3 بچوں نے بات کی، یہ ایک معنی بیان کیا گیا ہے۔ اور ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان فرمائی تو اس وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہی تھا کہ یہ 3 بچے بات کیے۔ اور ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ وہ جو سورہ بروج اصحاب الخدود کا جو واقعہ ہے، جس میں بچے نے اماں سے کہا کہ آگ میں کود جائیں، آپ حق پر ہیں، جو جھجک رہی تھی، تو وہ گود کا بچہ نہیں تھا، وہ ذرا بڑا بچہ تھا، کیونکہ سبھی کا لفظ آیا ہے وہاں، وہ گود والا نہیں تھا جو گود کا بچہ ہوتا ہے، نہیں، بلکہ وہ بڑا بچہ تھا، اس نے اس لیے کہا تھا اپنی اماں سے۔ یہ اپنی جگہ جو ہے تفسیر ہے۔ چلیے، اس طریقے سے مختلف اقوال ہیں بچوں کے سلسلے میں بات کرنے کے سلسلے۔ اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے جو بات بیان فرمائی وہ 3 ہیں، اس میں ایک ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کا گود میں بات کرنا، مریم کے جو بیٹے مریم علیہ السلام کے، معلوم ہے نا، یہ قرآن سے ثابت ہے، قرآنی آیات موجود ہیں۔ میں نے سورہ مائدہ کی آیت پڑھی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذ قال اللہ، جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام جو مشہور پیغمبر ہیں، انہوں نے گود میں بات کی تھی۔ وہ واقعہ اس طریقے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ یاد کرو میری نعمت کو تم پر اور تمہاری امی پر، جب میں نے تمہیں چن لیا۔ تو وہاں اسی آیت میں تکلم الناس فی المہد وکہلا، تم گود میں لوگوں سے بات کر رہے تھے اور بڑے ہونے کے بعد بھی تم لوگوں سے بات کر رہے تھے۔ اور بھی آگے اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا کہ میں نے تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دی ہے، تورات اور انجیل کی تعلیم دی ہے، اور تم جو ہے مٹی سے جو ہے پرندے بناتے تھے، پھر میرے حکم سے اس میں روح پھونکتے تھے، اور جو ہے وہ پرندہ بن جاتا تھا میرے حکم سے، اور جو کیا کہتے ہیں اس کو، برس، کوڑ اور برس، تو وہ جو بیماری ہے تو ان لوگوں کو تم ہاتھ پھیرتے تھے، تو میری اجازت سے، بار بار حکم ہے
میری اجازت سے. اللہ کہتا ہے میری اجازت سے ان کی وہ بیماری دور ہو جاتی تھی اور تم مردوں کو زندہ کرتے تھے میری اجازت سے. میری اجازت سے اللہ کہہ رہا ہے وہی تخرج الموتى بإذنی. اللہ کی اجازت اور اللہ کا حکم تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، ورنہ انسان تو کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے بیان کی گئی سورہ مائدہ کی آیت میں ہے. یہ تو اس میں جو لفظ موضوع سے ہوتا ہے تکلم الناس فی المہد، گود میں تم نے بات کی. اور وہ واقعہ اگر آپ پورا دیکھیں تو وہ اصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے، دیکھیے اللہ کے حکم، اللہ تعالیٰ خالق ہے سب کا، ساری چیزوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. اللہ نے انسان کو بغیر مرد عورت کے پیدا کیا، جیسے آدم ہے علیہ السلام. اللہ نے انسان کو صرف ایک مرد سے پیدا بھی کیا، انسان کو مرد سے پیدا کیا بغیر عورت کے، اور وہ ہے حوا جو دنیا کی پہلی عورت ہے. اس سے پہلے کوئی ان کی امی نہیں تھی، آدم علیہ السلام کی پھسلی کی ہڈی سے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی بطن سے کس کو پیدا کیا؟ عیسیٰ کو، ان کے ابا نہیں ہے بغیر مرد کے. پھر اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت سے دنیا انسانوں کو پیدا کیا، جیسے ہم، میں اور آپ ہیں اور ہم سب ہیں. تو چار بھی چیزیں بغیر مرد عورت کے، صرف مرد کے، صرف عورت کے، مرد عورت کے ملاپ سے. تو عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی یہی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ کے حکم سے جو ہے حاملہ ہوئی، حمل سے ہوئی، پریگننٹ ہوئی مریم علیہ السلام. تو آئیں تو لوگوں نے جب دیکھا تو الزام لگایا اور کہا کہ مریم آپ اور آپ کے ابا تو شریف، آپ کے ابا شریف آدمی تھے، تو یہ کہاں سے لے کر آ گئی حمل؟ کیونکہ لوگوں کو معلوم تھا کہ مریم کی شادی نہیں ہوئی علیہ السلام، اور بغیر شادی کے حمل عادت کے طور پر یہی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. یہ چیز عام وہ معجزہ تھا، ان کو نہیں پتا تھا لوگوں کو معجزہ آگے مسئلہ. بہرحال لوگوں نے جب دیکھ کر جو ہے، دیکھیے قرآن کی آیت ہے، دیکھیے فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ. عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے کر اپنی قوم کے پاس جب آئیں، قالوا یا مریم، سورہ مریم کی آیت ہے، لقد جئتی شیئا فریا. یہ کیا لے کر آ گئی تھی، بچہ کہاں سے لے کر آ گئی؟ تو بہرحال شک کیا ان کے بارے میں. تو انہوں نے، ان سے کہا گیا تھا، اللہ کی طرف سے وہی آئی تھی کہ آپ بات نہیں کریں گے. آپ فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کیا انہوں نے مریم علیہ السلام سے. جب بچے کی طرف اشارہ کیا تو مطلب قوم ان سے پوچھ رہی ہے کہ یہ کہاں سے لے کر آ گئی بچہ. انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا تو قوم نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. یہ گود کا بچے سے ہم کیا بات کریں، ہم تو تم سے پوچھ رہے ہیں، یہ کہاں سے، اس سے کیا بات کریں. تو کیا ہوا، جب انہوں نے اشارہ کیا اور قوم نے کہا کہ یہ تو گود کا بچہ ہے، یہ چھوٹا، یہ کیا بات کرے، یعنی عیسیٰ. قال، عیسیٰ علیہ السلام نے بات کی. پہلا جملہ انہوں نے جو کہا، یاد رکھنا یہ بات، ہاں، پہلا جملہ انہوں نے کہا انی عبد اللہ، انی عبد اللہ. یاد رکھنا یہاں ایک پورا مذہب ہے بھائی، کرسچینٹی بولتے ہیں اس کو، جو کہتے ہیں جیزس از دا گاڈ، عیسیٰ رب ہے، عیسیٰ کو رب مانتے ہیں. جبکہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ سب سے پہلا جملہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے منہ سے نکلا جب وہ گود میں تھے، بچے تھے، کیا بولے؟ انی، بولیے بھائی، خلاص میں اللہ ہوں بولے. پورا مذہب، میجورٹی ہے شاید نا دنیا میں ان کی کرسچینٹی کی، کرسچینٹی جو نصارہ جن کو کہتے ہیں، مسیحی نہیں بولنا ہوں، نصارہ بولنا. قرآن میں نصارہ ہے، حدیث میں نصارہ ہے، مسیحی نے. تو نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ خدا ہے، وہ رب ہے، وہ اللہ ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں عبداللہ ہوں. وہ لوگ کہتے ہیں اللہ ہے، عیسیٰ خود کہتے ہیں میں عبداللہ ہوں. میں کیا ہوں؟ انی عبداللہ. یہ بات انہوں نے کی، میں اللہ کا بندہ. عبداللہ مطلب اللہ ہے، اللہ کا بندہ. امت اللہ مطلب امت اللہ، اللہ کی بندی، اللہ کی بندی.
عبداللہ اللہ کا بندہ. قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی. کون سی کتاب ہے؟ انجیل. اور اللہ نے مجھ کو نبی بنایا. یہ انہوں نے کہا. تو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد کرو وقت جب تم بچپن میں گود میں تم نے بات کی. وَكَهْلَ، اور بڑی عمر میں. کہل کہتے ہیں نوجوانی یا بڑھاپے اور جوانی کے درمیان کی جو عمر ہوتی ہے، تقریباً 40 سال. 40 سال کے بعد بڑھاپے سے پہلے کی جو. تو 40 سال میں نبی بنایا تعالیٰ نے، تو 40 سال کے بعد بھی تو بات کی ہے نا. وہ نہیں بات کی ہے، لوگوں کو اللہ کے احکام سنائے. ایک تو بچپن میں آپ نے بات کی اور ایک 40 سال کے بعد بات کی. تو وہی چیز اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے معجزہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کی بات. انہوں نے بچپن میں بات کی تھی. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو اللہ کے بہت بڑے پیغمبر ہیں اور مریم کے بیٹے ہیں. دوسرے بچہ جنہوں نے بات کی اللہ کے رسول نے بیان فرمایا بنی اسرائیل کے جریج ہیں. جریج کا واقعہ ابھی آپ نے سنا، بڑی عبادت گزار. اس سلسلے میں جو ہے علماء نے بہت سارا کچھ لکھا ہے اس کے بارے میں، اس واقعے کے بارے میں، کہ اس میں عبرت ہے. اس میں عبرت ہے. اور یاد رکھنا کہ ہم نے جو درس میں باب پڑھا تھا اس میں عبرت یہ ہے کہ جو ہے ماں کی بد دعاؤں کو لگ گئی. تو ماں باپ کا مقام، وہ نفل عبادت کر رہے تھے، اس کا جواب دیا گیا دو. ایک تو یہ کہ وہ نفل عبادت اور فرض ماں اور باپ والدین کا جواب دینا یہ فرض ہے. تو فرض مقدم ہے نفل پر. ایک چیز فرض ہے، ایک چیز نفل ہے. کیا کریں گے پہلے آپ؟ اگر دونوں ٹکرائے جائیں تو ٹکرائے نہیں، دیکھیے دونوں میں سے ایک کرنا ہے تو ایسے میں سن فرض بھی کرنا نفل بھی کرنا، لیکن دونوں میں سے ایک کام کرنا ہے. مثال دوں یا نہیں دوں؟ ایک مثال دوں، کوئی مثال دوں کیا؟ آپ جو ہے اپنی اہلیہ کے ساتھ گئے عمرہ کرنے گئے، طواف کرنے گئے، سمجھے نفل طواف کرنے گئے. نفل طواف کر لیا آپ کی بیوی. اس کے بعد جو ہے مقام ابراہیم پر جو ہے نماز پڑھنا تھا. نماز پڑھنے کے لیے گئے تو چکر آ گئی آپ کی بیوی کو. اللہ آپ کی بیوی کی حفاظت فرمائے، اللہ سب کی بیوی کی حفاظت فرمائے. مثال دے رہا ہوں. چکر آ گئی، گر گئی. لوگ آئے، پانی انہیں ڈالے، پھر بھی نہیں اٹھ رہی. دیکھا تو ایک دم طبیعت خراب ہو گئی. اب 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، وہ پڑھنا یا ان کو لے کے ہاسپٹل جانا؟ تو بہرحال ہاں ایک اور ایک اچھی مثال یاد آ گئی. یہ تو ایسی ہے زبردست مثال یاد ہے. آپ صبح جو ہے مسجد کو گئے، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے، صلاۃ پڑھنے آپ مسجد گئے. فجر کی 2 سنت گھر پہ نہیں پڑھے، آپ مسجد چلے گئے. اب مسجد میں جو ہے فرض نماز چل رہی، اقامت ہو چکی ہے، امام صاحب جو ہے فرض پڑھا رہے ہیں، آپ سنت نہیں پڑھے. سنت فجر کی کب پڑھنا؟ پہلے بعد میں؟ ایسے لوگ سمجھتے کب پڑھنا؟ بعد میں. میں طریقہ پوچھ رہا ہوں، اس کا وقت کیا ہے یہ پوچھ رہا ہوں. پہلے ہے نا، قبلیہ ہے نا، وہ پہلے آپ نہیں پڑھے. اب مسجد پہنچے تو کیا حال ہے؟ مسجد میں جماعت کھڑی ہے، لوگ فرض پڑھ رہے ہیں، امام صاحب فرض پڑھا رہے ہیں. اب آپ سنت پڑھیں گے یا فرض پڑھیں گے؟ پہلا فرض. لوگ جو سنت پڑھتے ہیں غلط ہے، نہیں فرض پڑھ گیا. پہلے پڑھنی تھی، نہیں پڑھے تو بعد میں پڑھیں گے. اگر نہیں پڑھے تو کچھ ہے سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، پڑھنا چھوڑنا نہیں. میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. نہ پہلے پڑھے، نہ بعد پڑھے، نہ کل پڑھے، نہ پرسوں پڑھے، خالی 2 رکعت فرض پڑھ لی. کیا گناہ ملے گا؟ پوچھ ہوگی، سزا دی جائے گی؟ نہیں. کیوں؟ کیا چھوڑے آپ؟ لیکن جماعت چھوڑ دیا تو، فرض چھوڑ دیا تو، فجر پڑھے ہی نہیں، نہ ادا کیے نہ قضا کیے، پکڑے جائیں گے، سزا ملے گی. جی فرض کی پوچھ ہے
تو فرض اور سنت تو فرض کیا جائے پہلے کیا ہے؟ فرض کی اہمیت ہے. تو یہ بہرحال اب امی آواز دے رہی ہے، پتہ نہیں کیا کام ہے امی کو، جورج کی امی آئی، اب ان کو سمجھ میں نہیں آیا. تو انہوں نے یہ چیز جو ہے کی کہ نماز کو مکمل، تو امی کی بد دعا ہو. ان کی ماں ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ ان کو پکاری، یا جوریج یا جوریج یا جوریج، نہیں جواب دیا تو بد دعا دے کر نکل گئی. کیا بد دعا دیا؟ اس وقت تک نہ مرو جب تک کہ بدکار عورتوں کا منہ نہ دیکھ لینا. بڑی خطرناک بات ہے. ایک شریف آدمی بدکار عورت، اور یہ جو لفظ ہے مومسات، طوائف عورتیں جو کھڑی رہتی ہیں نعوذ باللہ غلط کام کرنے کے لیے. آدمی شریف النفس جو ہے نفرت کرتا ہے اس سے عورت سے، صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھنا بالکل پسند نہیں کرتا، کیونکہ یہ اچھا چہرہ نہیں ہے، یہ گندا چہرہ ہے، کیونکہ وہ دھندا کرتی ہے، وہی کام ہے اس کا، بزنس. نعوذ باللہ حرام جسم فروشی بولتے ہیں نا اس کو، جسم فروشی. گندی عورتیں ہوتی ہیں، نظر اٹھا کے دیکھنا انسان کو پسند نہیں ہوتا ہے. ایک عام آدمی، ایک اچھا آدمی پسند نہیں کرتا. عبادت گزار شریف کیسے دیکھے گا اس کو؟ بد دعا کہ دیکھ کر مرو. تو بہرحال لگ گئی بد دعا، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا. تو اس میں بہت ساری بات. ایک بات یہ کہ آزمائشیں ہوتی ہیں زندگی میں، انسان عبادت گار ہو تب بھی آزمائشیں ہوتی ہیں. انسان اللہ تعالیٰ ایمان کے حساب سے انسان کو آزماتا ہے. آزمائش ہوئی بہت بڑی ان کی، یہ بھی ہے. والدہ کا کتنا بڑا حق ہے، اس حدیث سے معلوم ہوا. ماں باپ کی بد دعا سے بچنا چاہیے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ثلاثۃ، 3 لوگوں، ہم نے پڑھی شاید وہ حدیث، یہ آگے آ رہی ہے. 3 لوگوں کی جو ہے بد دعا سے بچو. 3 لوگوں کی بد دعا ضرور قبول کی جاتی ہے. پڑھ چکے نا، پہلی حدیث وہی تھی نا ابو ہریرہ کی، ثلاث دعوات، 3 دعائیں ضرور قبول کی جاتی ہیں. لا شک فیہن، کوئی شک نہیں ہے. مظلوم کی دعا، مسافر کی، مظلوم کی بد دعا، دعا مطلب بد دعا، اب اردو بول رہا ہوں صحیح. مظلوم کی بد دعا، مسافر کی دعا، اور ماں باپ کی بد دعا ضرور قبول کیا. لہٰذا ماں باپ کی بد دعا سے بچنا. ان کو بد دعا دی، ان کی امی نے، لگ گئی وہ دعا. لگ گئی تو دعا، وہ تو ہو گیا نا. جب لے کر گیا، لے جایا گیا ان کو، تو دیکھ لیے اس کو. جزاک اللہ خیر. کس کو دیکھ لیے؟ بدکار عورتوں کا چہرہ نظر آ گیا، ہنس رہی تھی جو راستے میں کھڑے. یہ تو ہو گیا. اب ایک معاملہ یہ، دوسری چیز جو ہے، آدمی اگر عبادت گزار ہو، اچھا ہو، پاک دامن ہو، اللہ کی حفاظت ہوتی ہے اس کے ساتھ. عبادت گزار. اب دیکھیے کیسے اللہ نے جو ہے اس تہمت سے بری کر دیا ہے. تہمت لگائی گئی نا، تہمت لگائی گئی، اور آزمائش میں کیسے مبتلا کیے گئے. جیسے بعض روایت میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ یہ بہت اللہ والا بنتا ہے. تو ایک عورت تھی جو بدکار تھی، اس کو تیار کیا لوگوں نے، کہا کہ جاؤ اس کے ساتھ برائی کرو. وہ آئی آ کر جو ہے برائی کرنے کے ارادے سے. اب یہ اللہ والے تھے، اپنے آپ کو بچا لیے. ابا حدیث میں لفظ کیا ہے، وہ آئی آ کر جو ہے اس نے پیش کیا اپنے آپ، کہا کہ چلو میرے ساتھ برائی کرو. تو انہوں نے انکار کر دیا. کیوں؟ عبادت گزار آدمی تھا، ایک آدمی تھا. بہرحال اس فتنے سے اپنے آپ کو انہوں نے اس آزمائش سے بری کر دیا، انکار کر دیا. اور اس کے بعد وہ جو ہے چرواہے کے ساتھ جو ہے اس نے بدکاری کی، پھر بچہ ہو. پھر اب اس کے بعد ان کو جو ہے گالیاں دی گئیں، ان کے گھر توڑا گیا، پکڑ کے لے جایا گیا. یہ سارا معاملہ ہوا جبکہ یہ بری تھے. تو یہ بڑی آزمائش تھی نا، یہ لے جایا گیا. تو آدمی اگر حق پر ہونا تو اس کو فکر کرنے کی ضرورت ہے. یہ حق پر تھے یا باطل پر تھے؟ کیا حقیقت میں ان سے برائی ہوئی تھی؟ وہ بچہ ان کا تھا ہی نہیں. حیران نکل گئے، لے جایا گیا. صبر کیا انہوں نے. اور جیسا کہ روایت میں ہے کہ یہ جو ہے وضو کر کے نماز پڑھے اور بچے کے پاس جا کے پوچھے بتا تیرا باپ کون ہے. سبحان اللہ. وضو کیے، نماز پڑھے، اور جا کر بچے سے پوچھے من ابوک یا غلام، اے بچے تیرا باپ کون ہے. ان کو معلوم تھا کہ یہ نہیں ہے باپ. تہمت، الزام لگایا گیا. اور الزام اچھوں پر بھی ہوتا ہے. وہ بروں پر الزام لگے تو برائی اپنی جائے، لیکن اچھوں پر بھی الزام لگتا ہے. تو بہرحال بچے نے کیا کہا، الراعی فلاں چرواہا میرا باپ ہے. معاملہ کلیئر ہو گیا.
تہمت اللہ تعالیٰ نے ان کو بری کر دیا۔ تو اللہ کی مدد ہوتی ہے نیکوکاروں کے ساتھ، اچھے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جی وہ الگ روایت ہے، اس حدیث میں نہیں ہے۔ ویسے کہ نا وہ جمع کیے تو 6-7 بچے ہیں وہ جنہوں نے بات کی تھی، اس جریج کے واقعے کی بات کرو۔ اس میں یہ ہے کہ انسان اگر حق پر ہو صبر کرے، اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، یہ فائدہ ہے۔ انسان حق پر ہو تو صبر کرے، اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ اللہ کی مدد آئی، برات ہوگی ان کی، تو ان کا گھر جو ٹوٹا تھا پھر سے تعمیر اس کی ہوگی، بلکہ پیشکش تو سونے اور چاندی کی بھی کی گئی تھی، لیکن انہوں نے انکار کیا کیونکہ سیدھے سادے آدمی تھے، سیدھے سادے عبادت گزار تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو محفوظ کر لیا، ان کی جو چیز چلی گئی تھی وہ چیز واپس آ گئی۔ تیسری چیز جو ہے جو اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کا بچہ، ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، کیا واقعہ ہے دیکھیے وہ، سبحان اللہ۔ آدمی ظاہر پر عمل کرتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ خیر کس میں ہے۔ کیا واقعہ ہوا وہ میں دوہرا دیتا ہوں تاکہ اس میں بھی فائدے کی بات ہے۔ ماں بچے کو دودھ پلا رہی تھی تو سامنے سے سوار گزرائے، ایک آدمی سوار جانور پر، گھوڑے پر، اونٹ پر، جو بھی ہے، لفظ نہیں ہے لیکن سوار۔ اس زمانے میں گاڑیاں نہیں تھی تو گھوڑے پر گزرا ہوگا، اسی لیے میں نے مثال دیا۔ اچھی شکل و صورت والا بہترین گھوڑا سامنے سے گزرا، اماں نے دیکھا یہ ظاہر، تو کہا کہ اللہ میرے بیٹے کو، اس بچے کو بھی اس کے جیسے بنا دے۔ جو بچہ دودھ پی رہا تھا تو ماں نے، تو کیا ہے، ظاہر دیکھتی ہے دنیا۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک بات بتاؤں، جو دنیا کی خواہش کرتے ہیں وہ ایسی بات کرتے ہیں۔ قرآن میں ایک واقعہ ہے قارون کا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ، آیت ہے۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک فرد تھا جس نے سرکشی کی، بغاوت کی، بہت زیادہ مالدار آدمی تھا وہ، کتنا، امبانی سے بھی زیادہ پیسہ تھا، جی بل گیٹس سے بھی زیادہ پیسہ تھا اس کے پاس۔ کس کے پاس؟ قارون۔ اس کے خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک قوت والی جماعت چاہیے، خزانے تھے اس کے پاس، ڈھیر سارے خزانے، شان و شوکت۔ اور نکلتا تھا جب گھر سے، ظاہر بات ہے پیسے والے کیسے نکلتے دیکھیں گے نا، سٹائل ہوتا ہے، لوگ بولتے ہیں کیا ہے یہ دولت ہمارے پاس بھی ہونا۔ دولت والوں کا دیکھیے وہ بھی فرق ہوتا ہے، ایک آدمی بہت مالدار ہوتا ہے، نکلتا ہے تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ جو ہے یہ مالدار ہے اتنا، ہے نا۔ جیسے جو ہے جدہ کا ایک بہت بڑا مالدار آدمی گیا کہیں تو اس کو اندر آنے نہیں دیا شو روم میں، کیا ہے وہ کیٹس، کیا کیٹر پلر گاڑیاں ہیں نا، اس کے شو روم میں گیا، کہاں یو ایس میں، پتہ نہیں یو کے میں، سیدھا سادہ بھائی تو گل بولے اللہ برا، مطلب برا وہاں کہاں بولتے ہیں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے برا بول رہا ہوں۔ وہ اونر تھا تو بہرحال گئے، وہ کتنا پیسہ اس کے پاس تھا ان کو کیا معلوم، گورے تو ظاہر دیکھتے ہیں وہ بھی، تو انہوں نے اس کو منع کر دیا۔ بہرحال بعد میں آئے لے کے گئے، جیسے کہ سننے میں آیا واقعہ، وہ دیکھ رہا تھا اس کو، خالی یہ وزٹ کرنا چاہتا، یا انہی لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ وزٹ کرنا چاہ رہا ہے، خالی گاڑیاں، وہ کیٹر پلر جو گاڑیاں ہوتی، گاڑیاں بولتے ہیں نا اس کو، یا مشین ہے کیٹر پلر، بھائی جو بھی تھے، بہرحال چلو دیکھنے ہوتا، ارے دیکھ کے چلا جائے گا شاید، دیکھا سب دیکھنے کے بعد اس نے جو ہے اونر کو بلایا، کون ہے اس کا اونر، یہ سب میں خریدنا چاہتا ہوں۔ بولے تمہاری حالت کیا ہے، جاؤ نکلو تم بیکار ہو۔ بہرحال اس کے جو وہ تھے، کیا بولتے اس کو، پی اے، پرسنل سیکرٹری، جو بھی لوگ تھے وہ لوگ بولے بھائی یہ اونر ہے، یہ آدمی خرید سکتا ہے، اس کے پاس پیسہ بہت ہے، تو بہرحال اس نے خرید لیا۔ تو بعض لوگ ظاہر کو دیکھ کر جو سمجھتے ہیں کہ جو ہے لوگوں کی قسم لاب، وہ سیدھا سادہ تھا، اس کو دیکھ کر کوئی کہنے تھے۔ ایسے ہمارے انڈیا میں بھی بعض لوگ جو ہے پنچھی، معلوم ہے پنچھی پہنتے ہیں وائٹ کاٹن کی، کروڑوں ملینئر ہوتا ہے وہ آدمی، وہ اڈلی کھاتا ہے بیٹھ کر، لوگ دیکھتے ہوتے ہیں شادہ،
لوگ اس کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ جو ہے کروڑوں کا مالک ہوتا ہے۔ بہرحال ظاہر الگ چیز ہوتی ہے، حقیقت الگ چیز ہوتی ہے۔ قارون کو دیکھ کر شان و شوکت، بعض لوگ شان و شوکت سے نکلتے ہیں، اچھا بعض کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا وہ نکلتے ہیں، ایسے نکلتے ہیں، بڑے قصے لوگوں کے، جاب لیس، کرایہ باقی گھر کا، بیوی پریشان، تیل نہیں ہے، بھائی صاحب نکلتے گھر سے ایسے نکلتے جو بہت بڑے مالدار ہیں، کروڑپتی آدمی، ایسے بھی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، بہرحال جانتے ہیں آپ سب۔ تو قارون نکلا شان و شوکت سے، اس کے پاس حقیقت میں دولت تھی، بہت دولت تھی، نکلا بڑی شان و شوکت سے نکلا، ٹھیک ہے۔ تو دنیا چاہتے تھے، ظاہر سے مرعوب تھے، ان لوگوں نے کہا یا لیت، قرآن کی آیت ہے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، کیا دولت ہے کتنی قارون کے پاس، کاش کہ اللہ تعالی ہمیں بھی قارون کے جیسا مالدار بنا دے۔ لیکن اگلے دن جب اس کی تباہی ہوئی، بربادی ہوئی، تو لوگ افسوس کرنے لگے۔ علم والوں نے کہا کہ ویلکم ثواب اللہ، کہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم لوگ، یہ قارون کی دولت چاہیے، اللہ کے یہاں جو اجر ملے گا نیکی پر وہ اس سے اچھا ہے۔ بہرحال دیکھ کر بولنے والے دو قسم کے تھے، یہ بھی انسان تھے، یہ بھی انسان تھے، لیکن جن کے پاس علم نہیں تھا، جو دنیا کی شان و شوکت سے مرعوب تھے، امپریس جس کو کہتے ہیں، ان لوگوں نے تمنائیں کی، خواہشیں کی کہ ایسی دولت ملے۔ ویسی اماں نے بھی جب دیکھا یہاں یہ حدیث میں، تو کہا کہ بچے کو اللہ تعالیٰ میرے بچے کو بھی اس کے جیسے یہ سوار جو اتنا زبردست شان والا ہے ایسے بنا دے۔ تو بچے نے کہا کہ اے اللہ، بچے نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور اس کی طرف متوجہ ہوا، سوار کی طرف، اور کہا کہ اللہم لا تجعلنی مثلہ، اے اللہ تو مجھے اس کے جیسے مت بنا، اس کے جیسے سوال۔ بعض میں وضاحت ہوئی کہ کیوں بچے نے یہ بات کہی تھی، اس لیے کہ وہ بڑا ظالم تھا، اچھا انسان نہیں تھا، وہ برا آدمی تھا، یہ ماں کو نہیں معلوم تھا۔ ماں نے ظاہر دیکھ کر کہا کہ میرا بچہ بھی ایسے بن جائے، بولتی نہیں امی اللہ میرا بچہ بھی اتنا بڑا سرجن بن جائے، کتنا پیارا، دیکھو بالکل نیچے کچھ بھی نہیں ہے، مطلب یہاں ٹھڈی کے نیچے کچھ بھی نہیں ہے جو مردوں کی علامت ہوتی ہے، داڑھی بھائی نہیں ہے، پلیز کتنا پیارا ہے، دیکھو کیسے ٹخنوں کے نیچے کپڑے لٹک رہے ہیں، سوٹ بوٹ پر جو ہے چل رہا ہے، نماز بھی نہیں پڑھا ہوگا فجر کی، ظہر کی بھی نہیں پڑھا، کیسے جو ہے پبلک سے جو ہے وہ ٹاک کر رہا ہے، ٹاک، اور لوگ جو ہے تالیاں مار رہے ہیں اور عورتیں فوٹو لے رہی، پیچھے خوبصورت لڑکیاں کھڑی ہیں، کتنا پیارا ہے، دیکھو ایسے بھی ہے، کاش ہمارا بچہ بھی ایسے ہو جائے، دنیاوی خواہشات، میرا بچہ شاہ رخ خان کے جیسے ہو، میرا بچہ امیتابھ بچن کے جیسے بن جائے، لوگوں کی خواہشیں ہوتی ہیں، میرا بچہ جو ہے کیا بولنا ٹینڈولکر کے جیسا بڑا کھلاڑی بن جائے، تمنائیں الگ الگ ہوتی ہیں لوگوں کی، دنیا سے مرعوب ہوتے ہیں، میرا بچہ جو ہے ٹینڈولکر کے جیسا کھلاڑی ہو، زبردست بیٹسمین بن جائے، یا فلاں ایکٹر کے جیسے میرا بچہ بن جائے، دنیا کی خواہش ہوتی ہے ظاہر کو دیکھ کر۔ تو بہرحال اماں نے خواہش کی کہ میرا بچہ اس سوار کے جیسے ہو، تو بچے نے کہا کہ نہیں، کیونکہ حقیقت یہ تھی کہ یہ برا آدمی تھا۔ اس کے بعد ایک لونڈی کو لے جایا گیا، لونڈی بول سکتے ہیں کہ نہیں بول سکتے؟ میں نے جب درس میں کسی جگہ لونڈی کا لفظ کہا تو لوگوں نے کہا لونڈی کیوں بولے آپ؟ تو لونڈی کیا بولیں گے لونڈی کو اردو میں؟ لونڈی گالی نہیں ہے، امتن کا اردو ترجمہ ہے، امتن لونڈی، غلام اور لونڈی، عبد، اما، غلام لفظ بھی جو ہے اردو میں غلام کہہ رہا، عربی میں غلام بچوں کو کہتے ہیں، اردو میں غلام جس کو کہتے ہیں جو جن کو آزاد کیا جاتا تھا، قید کیا جاتا تھا کافروں کے، اور جو عورتیں ہوتی تھی وہ لونڈی ہوتی تھی۔ تو لونڈی لفظ جو ہے گالی نہیں ہے، یہ میں کلیئر کر دوں آپ، یہ امتن کا اردو فصیح ترجمہ ہے، سمجھ میں آیا؟ میں کلیئر کر دوں بھائی، کیونکہ آواز پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے، تو لوگ بولیں گے درس میں لونڈی 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 بول رہے تھے، تو لونڈی لفظ جو ہے گالی نہیں ہے، برا لفظ نہیں ہے، یہ امتن کا ترجمہ ہے، اور لونڈیاں ہوا کرتی تھیں، قرآن اور حدیث میں ان کا ذکر ہے، تاریخ میں، سیرت میں ان کا ذکر ہے، خریدا جاتا ہے، جیسے بریرہ ایک ہے نا، بہرحال ہوتی تھی۔ چلیے، تو ایک لونڈی کو جو ہے پکڑ کر مارتے ہوئے لے جایا جا رہا تھا، اور ایک روایت میں ہے، دوسری روایت میں تو نے زنا، مار رہے تھے لوگ اس کو، تو نے زنا کیا ہے، تو نے چوری کی ہے، یہ کہتے ہوئے اس کو پیٹ رہے تھے، مار رہے تھے۔ تو ماں نے جب دیکھا تو کہا کہ اے اللہ مجھے میرے بچے کو اس کے جیسے نہ بنا دے،
کہ ذلیل اور خوار ہو رہی ہے یہ، اس کو پیٹا جا رہا ہے، اس کو مارا جا رہا ہے. تو بچے نے یہ کہا کہ اے اللہ مجھ کو اس کے جیسے بنا دے. کیا مطلب تھا وہاں پر؟ مطلب مجھے بھی مارا جائے؟ نہیں، وہ بری تھی. کیا تھی وہ زنا اور چوری سے پاک تھی، حرام چیزوں سے اس نے اپنے آپ کو بچایا ہوا تھا. لیکن لوگ جو ہے غلط فہمی کا شکار ہو کر تہمت لگا کر اس کو مار رہے تھے، اس پر ظلم کر رہے تھے. تو بچے نے کہا مجھے اس کے جیسے بنا دے کا مطلب کیا؟ جیسے روایت میں نہ اس نے زنا کیا تھا نہ اس نے چوری کی تھی، مطلب وہ چور نہیں تھی عورت. تو اللہ مجھے ایسے بنا دے کہ میں نہ حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤں، نہ زنا کروں نہ چوری کروں. یہ مطلب تھا بچے کا. تو یعنی بھائی چوری نہیں کرنے والا اچھا آدمی ہوتا ہے نا، شریف آدمی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے ایسے بنا دے، یہ مطلب تھا. تو یہ بھی جو ہے قابل عبرت ہے. ظاہر کو نہیں دیکھنا چاہیے آدمی، حقیقت کیا ہے یہ پتہ کرنا چاہیے، اور حق کیا ہے یہ معلوم کرنا چاہیے. حق پر ہو تو تمنا کرنا چاہیے کہ بچے بھی ہمارے حق پر ہو. بہرحال یہ بچوں کے متعلق تفصیل تھی جو آپ کے سامنے ہم نے رکھی. لیکن جو درس میں جو ہے حدیث میں ہم نے جو بیان کرنا تھا آپ کو وہ یہ کہ بددعا، جریج کا واقعہ اس لیے پیش کیا گیا. یہاں پر اس بار امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں ادب المفرد میں دوسری حدیث کو، وہی حدیث تھی، بہرحال آخری حدیث تھی کہ بددعا لگ گئی. لہذا ماں باپ کا مقام بہت اونچا ہے. ماں باپ اپنی زبان سے ایسی بددعا نہیں دیتے ہیں بچوں کو جب تک کہ کوئی ایسی چیز واقع ان سے نہ ہو جائے جو ان کو تکلیف دے. ظاہر بات ہے جریج کی امی کے منہ سے بددعا شروع میں نہیں نکلی. انہوں نے ایک مرتبہ آواز دی، جریج نے جو ہے جواب نہیں دیا. دوسری مرتبہ بھی آواز دی، ضروری کام تھا ہوگا ان کو یقیناً. لیکن جب بچے کی طرف سے 3 مرتبہ بھی آواز نہیں آئی تب ان کی زبان سے جو ہے بددعا نکلی. بچوں کو چاہیے کہ ماں باپ کے مقام کو سمجھیں، ماں باپ کا ادب کریں، ماں باپ کا احترام کریں، ان کی ضرورتوں کا خیال کریں. ان کی ضرورتوں کا، میں نے بتایا نا اسلامی آداب میں اور ماں باپ کے حق میں اس چیز کو علماء نے بیان کیا ہے کہ وہ ضرورت پوچھے نہیں تم سے، اس سے پہلے تم پتا کرو کہ ان کی ضروریات کیا ہے اور ان کی ضروریات کو ان تک پورا کر دو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ماں باپ کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ماں باپ کا مقام سمجھنے کی اور ماں باپ کا ادب کرنے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اس کے بعد آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں 28 ذی القعدہ ہے، کل 29 اور اس کے بعد 30، پھر ذی الحجہ شروع ہو رہا ہے. اس کے حوالے سے کچھ منٹ آپ کی خدمت میں مختصر ضروری باتیں میں بتاؤں. پہلی بات یہ ہے کہ وقت انسان کا گزر جاتا ہے، وقت کو کوئی پکڑ نہیں سکتا ہے. وقت بہت قیمتی شے ہے، اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کی قدر کی جائے، وقت کو صحیح چیزوں میں استعمال کیا جائے، اور سب سے اچھی چیز اللہ کی عبادت ہے. وقت میں اللہ کی عبادت ہو، اطاعت ہو، تو اس وقت کا فائدہ انسان کو ہوگا بعد میں. اگر وقت حرام چیزوں میں، نافرمانی میں، بیکار چیزوں میں ضائع کر دیا جائے تو اس کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. لہٰذا کامیاب انسان، عقل مند وہی ہے جو اپنے وقت کی قدر کرے، دوسرے کے بھی وقت کی قدر کرے. بعض لوگ 2 منٹ بول کر آپ کے پاس آتے ہیں اور 2 گھنٹے آپ کے لے کے چلے جاتے ہیں. 2 منٹ میں کون سی بات ہوتی ہے؟ آپ کیوں بول رہے 2 منٹ؟ آپ بولیے مجھے آدھے گھنٹے کے لیے بات کرنا ہے آپ سے، اور وہ آدھا گھنٹہ اس آدمی کا جو آپ کے سامنے ہے قیمتی ہے. آپ اس کا وقت برباد نہ کریں، اپنا وقت کوئی برباد نہ کریں، اس کا وقت بھی برباد نہ کریں. اگر واقعی بات آدھے گھنٹے کی ہے تو آپ آدھا گھنٹہ بات کریں. بات 5 منٹ کی ہے تو آپ آدھا گھنٹہ کیوں، 25 منٹ آپ نے اس کو ضائع کر دیا. بہرحال وقت مومن کا بڑا قیمتی ہے. اللہ کی عبادت و اطاعت میں صرف ہو تو اس کا کل فائدہ ہوگا انشاءاللہ. عشر ذی الحجہ 1 to 10 ذی الحجہ، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان ایام میں کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے. ارشاد باری ہے، سورہ فجر کی مشہور آیت ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی، قسم ہے 10 راتوں کی. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن عباس، امام مجاہد وغیرہ کی اقوال نقل کیے ہیں اپنی کتاب میں تفسیر کی
کہ لیال عشر سے مراد ایام عشر ذی الحجہ ہیں، شروع کے 10 دن ذی الحجہ کے، جو 2 دن کے بعد شروع ہو رہے ہیں، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ اس سلسلے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث جو بخاری میں آئی ہے، عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے جو طبرانی میں آئی ہے، صحیح روایتیں موجود ہیں۔ ایک حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے جس میں یہ بات بیان کی گئی ہے، اللہ کے رسول نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ 10 ذی الحجہ کا نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا محبوب ہے، بہت زیادہ عظیم اجر والا ہے۔ صحابہ نے جب یہ بات سنی تو فرمایا کہ کیا جہاد سے بھی افضل؟ کہا کہ جہاد سے بھی افضل ان 10 دنوں کا نیک عمل، سوائے اس انسان کے جو پہلے سے جہاد کرنے کے لیے نکل چکا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک دوسری حدیث ہے جو طبرانی کی میں صحیح سند سے واقع ہے، اس میں یہ ہے کہ ان 10 دنوں کا نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب اور بہت پسندیدہ ہے، اجر والا ہے، عظیم ہے، لہٰذا ان 10 دنوں میں لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر زیادہ پڑھا کرو، مطلب ذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ زیادہ۔ ایک منٹ میں آپ 60 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں لا الہ الا اللہ، کل چیک کیا گیا، الحمدللہ بھی 60 مرتبہ ایک منٹ میں، 60 ٹائمز، 60 سیکنڈ ہوتے ہیں نا، ہر سیکنڈ پہ الحمدللہ پڑھ سکتے ہیں آپ، الحمدللہ بولیے، 1 سیکنڈ ہوا نہیں ہوا، میں بولنے کے بعد آپ بولے نہیں، آپ جب بولے تب 1 سیکنڈ نہیں ہوا، الحمدللہ 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 لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ضروری ہے سنانا لوگوں کو، آپ بولتے رہیے کثرت سے، یہ ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کثرت سے پڑھو، آپ چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، گاڑی میں آفس جاتے جاتے پڑھ سکتے ہیں، عورتیں کھانا پکاتے پکاتے پڑھ سکتی ہیں، سوتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں، جاگتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں، مینسس میں عورت ہے نماز نہیں پڑھنی ہے لیکن لا الہ الا اللہ پڑھ سکتی ہے، صحیح ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر کو پڑھ سکتی ہے، کثرت سے ذکر کیا جائے، بڑی فضیلت ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح الباری میں اس بات کو نقل کیا ہے کہ ان 10 دنوں کے نیک عمل کی فضیلت کیا اس کی وجہ ہو سکتی ہے، بتایا گیا جو ظاہر بات سمجھ میں آتی ہے واللہ اعلم، کہ بڑی بڑی عبادتیں ان 10 دنوں میں جمع ہو جاتی ہیں، نماز ان 10 دنوں میں ہے، حج ان 10 دنوں میں ہے، روزہ ان 10 دنوں میں عرفات کا ہوتا ہے جو غیر حاجی کے لیے ہوتا ہے، قربانی دی جاتی ہے، اور صدقہ خیرات، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور سال میں کبھی ایسے جمع عبادتیں نہیں ہوتی ہیں، حج نہیں آتا ہے نا، ذی الحجہ میں آتا ہے اور کوئی مہینے میں نہیں ہوتا ہے حج، تو اس طریقے سے اس کی بڑی فضیلت ہے، لہٰذا اس کو ضائع نہ کیا جائے، وقت بڑا قیمتی ہے، 10 دنوں کا نیک عمل اللہ کو بہت پسند ہے، تو کیا کر سکتے ہیں؟ فرض نمازوں کی پابندی، نفل نمازوں کی کثرت، صبح شام 2 رکعت پڑھتے جائیے، ممنوع اوقات سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت کثرت سے آپ کر سکتے ہیں، اور حج کرنے والے تو حج کریں گے، جو غیر حاجی ہیں وہ یا حج کرنے والے بھی جو ہے 8 سے پہلے روزے رکھ سکتے ہیں، اور جو غیر حاجی ہیں وہ 9 ذی الحجہ کے دن، جب سعودی عرب میں جب عرفات کا دن ہوگا تب نہیں کہہ رہا ہوں میں، نہیں وہ تو کیسے ہو، یہ جب آپ فون کریں گے وہ دیکھیں گے جب حاجی عرفات کے لیے گئے تب روزہ رکھیں گے آپ، نہیں، آپ کے اپنے ملک میں صحیح قول یہی ہے، علماء کا راجح قول، اور یہی مفہوم ہے صحیح حدیث کا بھی جو علماء نے ذکر کیا ہے کہ 9 ذی الحجہ جب بھی پڑے گی آپ کے ملک میں اس وقت آپ روزہ رکھیں، 9 ذی الحجہ، اور اس ایک دن کے روزے کی فضیلت بھی آئی ہے کہ گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے اگلے اور پچھلے سال کی، جیسے کہ حدیث میں آیا، ٹھیک ہے، تو آدمی 1 ذی الحجہ سے 9 تک روزے بھی رکھ سکتا ہے، اس کے علاوہ صدقہ خیرات کریں، آپ قربانی دینا چاہتے ہیں قربانی ضرور دیجیے، وہ بھی بڑا نیک عمل ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ذکر و اذکار، جیسے ہم نے بتایا لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر وغیرہ، حاجیوں کی مدد کرنا، دین کا کام کرنا، علم حاصل کرنا، مطالعہ کرنا، صلہ رحمی کرنا وغیرہ، جو ہے سارے خیر کے کام کر سکتے ہیں، بڑی فضیلت ہے، لہٰذا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ وقت نکل جائے اور افسوس کرنا پڑے، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، فضل ہے کہ مختصر 10 دن ہے لیکن عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب ہے، اور عمل اچھا عمل، نیک عمل میں 2 چیزیں ہمیشہ ہونی چاہیے، اور وہ اخلاص اور اتباع ہے، اللہ کے لیے کریں، آپ جو بھی کام کریں، آپ زور زور سے لا الہ الا اللہ لوگوں کو سنانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے مت پڑھیں، چپکے سے پڑھ لیں، اللہ کو پتہ ہے، لوگوں کو نہیں پتہ کہ آپ ذکر کر رہے ہیں، جو بھی کام کریں للہ کریں اور سنت کے مطابق، غیر اللہ کے لیے نہ ہو اور خلاف سنت نہ ہو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو
وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ یہ 10 ذی الحجہ ہمیں دے، اور اس 10 ذی الحجہ میں پہلی ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ